بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ اگر ہم کامرس کی فیلڈ کی بات کریں تو اس میں بڑا ایک انٹرسٹنگ سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے جسے آڈٹ کہتے ہیں۔ آڈٹ انفیکٹ اکاؤنٹس کو چیک کرنے کا پروسیجر ہوتا ہے۔ اکاؤنٹنٹ کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ کیسے ہیں، اس کے اندر کوئی غلطی تو نہیں ہے، کوئی جان بوجھ کے فراڈ تو نہیں ہے، چیکنگ آف اکاؤنٹس ہوتا ہے۔ جب آپ آڈٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں جہاں بہت زیادہ اور چیزیں پڑھائی جاتی ہیں وہاں آپ کو فراڈس کے طریقے بھی بتائے جاتے ہیں۔ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ چوری کن کن طریقوں سے ہو سکتی، غلطی کن کن طریقوں سے ہو سکتی، جان بوجھ کے غلطی کن کن طریقوں سے ہو سکتی ہے، سستی کی بیسس پہ کہاں کہاں غلطی ہو سکتی ہے، یا فراڈ کیسے کیسے راستوں سے ہو سکتا ہے، اور وہ کون سے راستے ہیں جہاں سے ایزیلی چوری ہو سکتی، کون سی چوریاں پکڑی جا سکتی ہیں اور کون سی مشکل ہوتی ہیں پکڑنا۔ یہ ساری چیزیں ایک آڈٹ کے اسٹوڈنٹ کو پڑھائی جاتی ہیں۔ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ عمل وہ کرے، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی ایسی تربیت کی جا سکے، اس کو بتایا جا سکے کہ اکاؤنٹنٹ کن کن راستوں سے فراڈ کر سکتا ہے اور آپ نے بحیثیت آڈیٹر ان چیزوں سے بچنا ہے۔ یعنی کہ وہ تمام فراڈ اور وہ نیگیٹو چیزیں جو آپ کو پڑھائی جاتی ہیں ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ ان طریقوں سے، ان چیزوں سے کیسے بچ سکیں اور اپنی ذمہ داری کو بطریق احسن پورا کر سکیں۔ جب ہم پراپرٹی کی بات کرتے ہیں کہ اس کے نیگیٹو پوائنٹس کیا ہیں، اس کے رسکس کہاں پہ ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو کرنے سے آپ کا سارا پیسہ ڈوب سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ پراپرٹی سے دل برداشتہ ہو جائیں اور پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنا چھوڑ دیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان طریقوں کو، ان پروسیجرز کو استعمال کرتے ہوئے بہتر طریقے سے پراپرٹی کی انویسٹمنٹ پہ ریٹرن حاصل کر سکتے ہوتے ہیں، پروفیٹیبلٹی میں جا سکتے ہوتے ہیں، انویسٹمنٹ کو سیکیور کر سکتے ہوتے ہیں۔ بہت سارے دوست جو بہت ساری مسٹیک کرنے کے بعد لائف ٹائم جو ہے اپنی انویسٹمنٹ کو ضائع کر دیتے ہیں۔ میرے بہت سارے دوست ابھی جو مجھے دیکھ بھی رہے ہوں گے، وہ اپنی بہت ساری انویسٹمنٹ کسی ایسی جگہ پہ کر دی ہوئی ہے انہوں نے پراپرٹی میں جہاں پہ ری سیل نہیں، پراپرٹیاں وہ بیچنا چاہ رہے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ لوس میں بک جائے لیکن لوس میں بھی نہیں بک رہے۔ تو بہت سارے پوائنٹس ہوتے ہیں پراپرٹی خریدتے وقت۔ آپ نے کوانٹٹی آف لینڈ پہ نہیں جانا ہوتا، آپ نے ریٹرن آن انویسٹمنٹ پہ جانا ہوتا ہے، آپ نے جائز سوسائٹیز میں جانا ہوتا ہے، لیگل سوسائٹیز میں جانا ہوتا ہے۔ جو انلیگل سوسائٹیز ہوتی ہیں، گورنمنٹ کی جو اتھارٹی ہوتی ہے وہ کسی بھی وقت ان کو انلیگل قرار دے سکتی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی کروڑوں کی انویسٹمنٹ ایک دم زیرو ہو جاتی ہے۔ تو دس شوڈ بی ان مائنڈ اینڈ کنسیڈریشن ٹو، کہ آپ کس جگہ پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، کیا وہاں پہ انویسٹر کا آنا جانا ہے۔ یہاں پہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ بہت سارے دوست حضرات یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ رہائشی یا انویسٹمنٹ۔ رہائش کے لیے جب آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں تب بھی آپ نے انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے سوچنا ہے۔ یہ میرا مشورہ ہے آپ کو، اگر آپ انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے سوچیں گے رہائش بھی وہاں پہ اچھی آپ کو ملے گی اور کل کو وہ ری سیل بھی اچھی ہو جائے گی۔ اور انویسٹر بھی ہمیشہ ایسی جگہوں پہ آتا ہے جہاں پہ رہائشی پوائنٹ آف ویو سے لوگ سیٹسفائی ہو کر رہنا چاہ رہے ہوتے ہیں، جہاں کے بلڈرز اچھے ہوتے ہیں، جہاں کی ڈیولپمنٹ اچھی ہوتی ہے۔ انویسٹر جو ہوتا ہے وہیں پہ اٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ سو دس شوڈ بی ان مائنڈ اینڈ کنسیڈریشن۔ جب آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اگر آپ نے اس پہ ریٹرن لینا ہے، انویسٹمنٹ پرپس کے لیے آنا ہے، تو آپ کوانٹٹی آف لینڈ پہ جائیں نہ۔ آپ 1 کروڑ پہ انویسٹ کر رہے ہیں، آپ کو اس کا 10 مرلہ کا پلاٹ مل رہا ہے۔ دوسری جگہ پہ 1 کروڑ پہ انویسٹ کر رہے ہیں، آپ کو 2.5 لاکھ پر مرلہ کے حساب سے پلاٹ مل رہا ہے اور اچھی خاصی لینڈ مل رہی ہے۔ لیکن 1 سال کے بعد جو وہ 40 مرلہ والی لینڈ ہے اس کی پرائس بڑھے گی نہیں، تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کی انویسٹمنٹ 1 سال باؤنڈ رہے گی لیکن آپ کو اس پہ ریٹرن نہیں ملے گا۔ اور جو 10 مرلہ والا پلاٹ ہے وہ 1.5 کروڑ میں جا رہا ہے یا 1 کروڑ سے آپ کو بہتر ریٹرن دے رہا ہے، تو وہ زیادہ پریفریبل ہونا چاہیے آپ کے نزدیک۔ تو مہنگی جگہوں پہ انویسٹ کرنا ریٹرن آن انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ سوچیں تو زیادہ پریفریبل ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ سستی جگہوں پہ انویسٹمنٹ کریں جہاں پہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ اچھی نہیں ہوتی ہیں۔ سو یہ کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جن کا خیال رکھنا آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ٹی ایم اے یا ایل ڈی اے، اس اسپیسیفک علاقے جہاں پہ وہ سوسائٹی موجود ہے، اس کی جو اتھارٹی بنتی ہے، اس اتھارٹی سے اس سوسائٹی کا اپروو ہونا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ چیز کا بھی خیال
آپ رکھ لیں۔ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا رہتا ہوں کہ پراپرٹی میں رسک نہیں ہوتا، بلکہ بہت کم چانسز ہوتے ہیں ریٹس کے نیچے آنے کے۔ خدا نخواستہ زلزلہ آ گیا ہے، کوئی طوفان، کوئی سیلاب اس طرح کا آ گیا جس نے نقشہ ہی بدل دیا، تب چانسز ہوتے ہیں نیچے آنے کے۔ لیکن اب میں اس کے باوجود یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پراپرٹی میں ایک دم آپ کی انویسٹمنٹ ساری کی ساری بھی ڈوب سکتی ہوتی ہے اگر آپ کچھ کنسیڈریبل پوائنٹس کو مد نظر نہیں رکھتے۔ سوسائٹی کی جینینس پہ آپ کا فوکس نہیں ہے اور بہت زیادہ پوائنٹس پہ آپ کا فوکس جو ہے اگر نہ ہو تو۔ اچھا، کچھ پوائنٹس ہیں جو خاص طور پہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز نے ریز کیے تھے، میں اگلی ویڈیو میں اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہاؤ ٹو پے انسٹالمنٹس آؤٹ سائڈ پاکستان، ان سائڈ پاکستان۔ آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہیں تو آپ کیسے انسٹالمنٹ پے کر سکتے ہیں۔ انسٹالمنٹ پے کرنے کا ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ سوسائٹی کے آفس میں آئے، وہاں پہ انسٹالمنٹ پے کریں، رسید لے جائیں۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی اسپیسیفک رسیٹس دیتی ہے آپ کو، پاکستان کے کسی بھی علاقے سے آپ حبیب میٹرو بینک کے اندر ان رسیٹ کے ذریعے آپ انسٹالمنٹ جمع کروا سکتے ہوتے ہیں۔ تیسرا طریقہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہے کہ وہ پاکستان سے باہر بیٹھ کے اپنی انسٹالمنٹ پے کر سکتے ہیں۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کریں گے، وہاں پہ لاگ ان کریں گے اپنا نیٹ بینکنگ پہ، وہاں پہ آپشنز موجود ہوتے ہیں رحمان گارڈن فیز 7 کے بھی، سیالکوٹ کے بھی، تو جس سوسائٹی کی ہے اس کو آپ کلک کرنے کے بعد اپنی انسٹالمنٹ پے کر سکتے ہوتے ہیں۔ تو یہ تیسرا طریقہ کار آ گیا۔ اس کا ڈیٹیلڈ ورژن جو ہوگا میں کوشش کروں گا کہ حبیب بینک میٹرو بینک کا جو فیز 2 میں برانچ ہے اس کے مینیجر کے ساتھ مل کے ایک ویڈیو بناؤں اور اسی کی زبانی آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کروں۔ اس کے علاوہ کچھ دوستوں کا یہ پوچھنا تھا کہ ہم اپنی فائل کا سٹیٹس کیسے چیک کر سکتے ہوتے ہیں آن لائن۔ اس پہ بھی نیکسٹ ویڈیو میں کور اپ کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ آن لائن کہیں پہ بھی بیٹھے ہوئے کیا اپنا سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں۔ اگر چیک کر سکتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ دوستوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بھائی رقبہ کتنا ہے فیز 7 کا، تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ 1000 ایکڑ تک کا رقبہ کور اپ کرے گا۔ ابھی 60 to 70 ایکڑ آن گراؤنڈ جس پہ ڈیولپمنٹ ہوئی جا رہی ہے وہ ہے، اور آگے سی ڈی بلاک، بیورلی ہلز اور ایک نیا جو بلاک آنے والا ہے اس پہ پراپرلی جو ہوگا۔ اچھا، کچھ دوستوں کا یہ پوچھنا تھا کہ نان آبجیکشن سرٹیفکیٹ یا وہ رجسٹریشن نمبر ہم سے شیئر کر دیں جو سوسائٹی کو گورنمنٹ کی اتھارٹیز نے دیا ہوا ہے، تو وہ نیکسٹ ویڈیو میں یہاں پہ شیئر ہو جائے گا۔ ابھی کچھ کویسچنس ہیں، کچھ چیزیں ہیں، وہ میں اس اینگل سے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں، تو انشاءاللہ ہوگا۔ پاکیزہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولا کریں، ویڈیو کو شیئر کیا کریں، اور کسی بھی قسم کا فیڈ بیک آپ دینا چاہتے ہیں، چاہے وہ تنقید ہے یا تعریف ہے، آپ کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں انکریج کروں گا آپ کے کویسچنس کو، کوئی ٹیکنیکل چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ فیز 7 کے اندر، رحمان گارڈن فیز 7 کے اندر کسی بھی قسم کی آپ انویسٹمنٹ کے لیے آنا چاہتے ہیں تو میں آتھورائز ڈیلر ہوں، یہاں پہ پراپر ورکنگ کر رہا ہوتا ہوں۔ خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیز کو میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے یہاں پہ تشریف لا سکتے ہیں۔ بیورلی ہلز ایک بہترین انویسٹمنٹ ہے، فیوچر سیکیور کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے 14 مرلہ اور 20 مرلہ کی کٹنگ یہاں پہ موجود ہے۔ ایک بہترین اور خوبصورت گھر جو فیوچر کا گھر ہوگا اس کے پوائنٹ آف ویو سے۔ بیورلی ہلز کے حوالے سے ہم کافی زیادہ ڈسکشن کر بھی چکے ہیں کہ یہ کیسے دوسرے بلاکس کی نسبت مختلف بلاک ہوگا، یہاں پہ کس طرح گیٹڈ کمیونٹی ہوگی، یہاں پہ کس طریقہ کار سے کوئی ان نون بندہ انٹر نہیں ہو پائے گا، پام ٹریز ہوں گے یہاں پہ، کشادہ سڑکیں ہوں گی، اور بالکل بیورلی ہلز جو اوریجنل کیلیفورنیا والا ہے اس ٹائپ کی رہائشیں یہاں پہ دی جائیں گی، ایم ٹیگ ای ٹیگ انٹرنس ہوگی۔ باقی رحمان گارڈن فیز 7 کے پوری سائٹ پہ انڈر گراؤنڈ الیکٹریسٹی ہے، بہترین سیوریج سسٹم ہے، بہترین کارپیٹڈ روڈس بننے جا رہے ہیں، اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو بلڈرز ہیں، رحمان ڈیولپرز والے ہیں، ان کے نام کے ساتھ ایک سنگل فراڈ بھی اٹیچ نہیں ہے۔ تو ایک بہترین پیکج ہے، ایک بہترین سوبر قسم کا یہ جو ہے وہ سوسائٹی، آپ اس میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ اسکرین پہ جو نمبر آ رہا ہے آپ اس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔